السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ محبوب بن جائے۔ انسان کا محبوب بننے کے لیے انسان نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کاوشیں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، اور انسان کا محبوب اس لیے بننا چاہتا ہے تاکہ اس انسان کا محبوب بن کر وہ دنیا کے کچھ فوائد یا کسی حد تک کا سکون حاصل کر لے۔ لیکن پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور میرے محبوب ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن تم ہی کہہ دو کہ میرا محبوب کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال دے۔ آپ ذرا سوچیں، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن اشراف کو دعوت دین پیش کی، اس کے پاس دولت تھی، وسائل تھے، عزت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، سوسائٹی میں اثر و رسوخ تھا، اور جب اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی اور اتنی ساری عزت موجود تھی تو اس نے ایک غلط تصور یہ قائم کر لیا کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، میں اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو مجھے اللہ کیوں عطا فرماتا؟ بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے، تفسیر میں موجود ہے کہ کعب ابن اشراف نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب کے اندر سرمایہ دار کو، عزت دار کو، باوقار کہلانے والے کو یہ فرمایا، اور قربان جائیے قرآن کے انداز پر کہ لا یعنی بات کا قرآن نے جواب ہی نہیں دیا۔ جیسا کہ اس نے کہا ابناء اللہ، تو یہ ایسی بے تکی بات تھی کہ اللہ نے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، لیکن دوسری بات کا جواب دیا کہ اس نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ، تمہارے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے، ہم تمہارے سرمایہ کو نہیں دیکھ رہے، ہم تمہاری وجاہت کو نہیں دیکھ رہے، ہم تمہاری شہرت کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو صرف تم کو محبوب اگر تم کہتے ہو تو ایک ہی کنڈیشن پر ہم تمہیں اپنا محبوب بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی پیروی تم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر محبوب کے پیچھے چلتے ہو اور ان کی غلامی کو اختیار کرتے ہو تو یقیناً ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بہت ساروں کے سروں پر عمامہ ہے، بہت ساروں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، بہت ساروں کے چہروں پر داڑیاں ہیں، بہت ساروں کے لباس اسلامی ہیں، بہت ساروں کے اندر مسواک پر عمل کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے محبوب نظر نہیں آتے۔ جب یہ ساری پیروی کرتے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ محبوبیت جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں وہ محبوبیت نظر نہیں آتی، وہ مقام نظر نہیں آتا، وہ مرتبہ نظر نہیں آتا۔ کبھی اس سلسلے میں بھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ تو سن لیجئے، ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں، ان سنتوں کو اپناتے ہیں، ان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں
जिन तरीकों को इख्तियार करना हमारे नफ्स पर न गिरा हो और उन तरीकों पर अमल करने से हमारा फायदा हो, हम उन सुन्नतों को तो इख्तियार करते हैं। अमामा शरीफ पहन लिया, 70 नमाजों का सवाब, दाढ़ी रख ली, लोगों के हमको सलाम मयसर होंगे, लोग हमको सलाम करेंगे, मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे, हमारे दांत साफ होंगे, मिसवाक के इस्तेमाल की बुनियाद पर इंशाअल्लाह खातिमा ईमान पर होगा। ये सारी चीजों का फायदा हमारी जात से है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह के वलियों की जिंदगी का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा उनकी जिंदगी के अंदर बोसीदा लिबास नजर आता है, टूटी हुई चटाई नजर आती है, छोटा सा लोटा नजर आता है, टूटा हुआ मकान नजर आता है, और साथ ही साथ उनके सर पर अम्मामा भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, मिसवाक का इस्तेमाल भी है। लेकिन हम आलीशान महल में रहते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर भी हमें वो इज्जत हासिल नहीं, वो महबूबियत हासिल नहीं जो महबूबियत अल्लाह उन्हें अता फरमाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह वालों ने उन सुन्नतों ही पर अमल नहीं किया जो सुन्नते नफ्स पर आसान हैं, बल्कि उन सुन्नतों पर भी अमल किया जो सुन्नते नफ्स पर गिरा हैं। उन सुन्नतों पर भी अमल किया जिन सुन्नतों पर अमल करना बहुत दुश्वार है। मैं आपको उन्हीं में से चंद सुन्नतों का जिक्र करूं, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को उठा करके देखिए, लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत किस वजह से पैदा हुई। तो कुरान उसके हवाले से फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफद्दु मिन हौलिक। अल्लाह की रहमत से मेरे महबूब आप उनके लिए नर्म दिल हैं। अगर सख्त दिल होते तो आपके पास से ये इंसानों का जमघटा छट जाता। पता चला नर्म दिल होना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। नर्म गुफ्तार होना ये मदीने के ताजदार की सुन्नत मुबारका है। नर्म अंदाज से चलना ये भी रसूल आजम की सुन्नत मुबारका है। आज हमारी पोजीशन हम देखें तो क्या हमारी जिंदगी से ये सुन्नत छलकती नजर आती है? तो हम महसूस करेंगे, हमारा चेहरा बता देता है कि हम कितने गर्म मजाज हैं। हमारी आदतें और हमारे अल्फाज बता देते हैं कि हम कितने गर्म मिजाज हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें अल्लाह वालों की सिफात को जब कुरान ने बयान की तो फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राइ वद दर्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आप जरा अंदाजा तो लगाइए उनकी सिफात, अल्लाह उनसे क्यों मोहब्बत फरमाता है, वो अल्लाह के महबूब किस वजह से बन गए। तो आप जरा देखें कुरान उसकी वजह बयान फरमाता है। जन्नत किनके लिए सजाई गई? मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन हैं? अल्लाह अकबर। जो खुशी में भी अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, खुश होते हैं तो भी अल्लाह के नाम पर लुटाते हैं, और जब तकलीफ में होते हैं तब भी अल्लाह के नाम पर लुटाते हैं। और कुर्बान जाइए, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले। जरा देख लीजिए, आज गुस्से के पी जाने की फजीलत हजार बयान की जाए, लेकिन अगर किसी का पैर पे पड़ जाए तो शायद तमाचे से वो महरूम रहे, इसलिए कि हम गुस्से पर तकरीर सुनकर अमल करना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। ये वो सुन्नत है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हक पर रहते हुए कोई शख्स अपने गुस्से को पी लेता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचा लेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सब ये चाहते हैं। हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने वलवला अंगेज खिताब फरमाया और उस तरफ तवज्जो दिलाई, हम मारे क्यों जा रहे हैं। अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी अस्सालिहून की बात फरमाई। यकीनन वो सालिहियत हमारी जिंदगी में आनी भी चाहिए। इससे अगर हमने दूरी इख्तियार की तो हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा नहीं होगी। और इसी सालिहियत के हवाले से कुरान ने कितनी प्यारी बात फरमाई, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उसे जरूरत नहीं है किसी से मोहब्बत की भीख मांगने की। रहमान खुद उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर पैदा फरमा देगा।
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں. ہماری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے کتنے دور ہو چکی ہے، تاجدار کائنات کے طریقے سے کتنی دور ہو چکی ہے. صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں. ہم نے چند چیزوں ہی کو مکمل اسلام سمجھ لیا ہے، اور یہ صرف اس لیے یہ 100 سال کی تبلیغی جماعت کی تبلیغ کا نتیجہ ہے. لیکن اگر اس سے پہلے اولیاء کی تبلیغ کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا وہ صرف نماز روزے اور حج و زکات کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، وہ علم کی تبلیغ بھی کرتے تھے، وہ اخلاق کی تبلیغ بھی کرتے تھے، وہ معیشت کے حوالے سے قانون کی تبلیغ بھی کرتے تھے، وہ پڑوسیوں کے حقوق کی بھی تبلیغ کرتے تھے، وہ رشتہ داروں کے حقوق کی بھی تبلیغ کرتے تھے، وہ دنیا کے سامنے سچ بولنے کی تعلیم بھی دیتے تھے، وہ وعدہ وفا کی تعلیم بھی دیتے تھے، وہ امانت کی تعلیم بھی دیتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا ہزارہ جماعتیں مل کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل نہ کر سکتی تھی. تنہا ایک ولی اگر کسی علاقے میں پہنچ جاتے تو پوری کائنات ان کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں مختصراً کچھ سنتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. اللہ اکبر. کوئی کہہ رہا ہے ہمارے خلاف منصوبہ سازی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں منصوبہ بندی کرنے والوں کے منصوبے ناکام ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سنت پر عمل کی تاکید کی گئی، تعلیم دی گئی، اس سنت کے ہم بھی پیروکار بن جائیں؟ میں 2-3-4 سنتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ آپ آج یہاں سے یہ چیز لے کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ العظیم جیسے کھانا کھانے کی سنت، بیٹھنے اٹھنے کی سنت، پانی پینے کی سنت، ان کسی سنتوں سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ساری سنتوں کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچتا ہے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر ہم نے عمل کیا تو اس کے اثرات دنیا کے انسانوں تک پہنچتے ہیں اور اس کے فائدے سے وہ انسان محروم نہیں رہ سکتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعوت کے سلسلے میں حضور مفکر اسلام سے بہتر کون بول سکتا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کے میدان میں جب آپ قدم رکھیں گے، دعوت کے راستے پر جب آپ قدم رکھیں گے، اپنے آپ کو جب آپ یہ بتائیں گے کہ میں رسول اعظم کا غلام ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو. مصائب کے بادل منڈلانے لگیں، تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال تک پورے حجاز کے اندر کسی نے ستایا نہیں تھا، لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے تیر بھی چلنے لگے، راستے بھی تنگ ہونے لگے، کانٹے بھی بچھائے جانے لگے اور مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹنے لگے. جب یہ سچویشن تھی، جب یہ کیفیت تھی، تو میرے کریم نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی، دستگیری فرمائی، رہنمائی فرمائی اور فرمایا وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ اندازہ لگائیے، رسول سے کہا جا رہا ہے، اپنے محبوب سے کہا جا رہا ہے صبر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اللہ اکبر. اور پھر واقعات قرآن کے اندر کیوں پیش کیے گئے؟ یہ واقعات قرآن کے اندر پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کو واقعات بتائے گئے، قرآن کے ذریعے واقعات سنائے گئے، اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. آپ کو میرے محبوب اس لیے رسولوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے. آج وہ لوگ جو گانے اور غزلیں اور ہیروئن کی داستانیں پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے افسانے پڑھتے ہیں، ان کی توجہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے. لیکن اگر دین کے راستے کے اندر زندگی گزارنے والے صحابہ کے صبر کے واقعات کو اگر پڑھیں تو کبھی دین سے انحراف نہیں کریں گے، کبھی دین سے رشتہ توڑیں گے نہیں، بلکہ دین پر جینا اور دین پر مرنا یہی اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ تصور کریں گے. اسی لیے تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے،
जितने भी रसूलान इज़ाम तशरीफ लाए, सबको एक ही फिक्र रही कि उनकी औलाद की जिंदगी भी इस्लाम पर गुजरे और उनकी जिंदगी इसका इख्तिताम भी इस्लाम पर हो। क्या आपको नहीं मालूम, इज़ हदर याकूब अल मौत से आप समझें कौन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो खुद भी नबी हैं, हजरत इस्माइल उनके चचा वो भी नबी हैं, हजरत इसहाक उनके वालिद वो भी नबी हैं, हजरत यूसुफ उनके बेटे वो भी नबी हैं। आप जरा सोचिए, इतने नबी मौजूद हैं, लेकिन जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आता है तो सबको जमा करते हैं, बेटे पोते सबको जमा करते हैं और क्या कहते हैं, इद हदर याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी। एक फिक्र अता फरमाते हैं, एक सोच अता फरमाते हैं। ऐ मरने की दहलीज पर पहुंचने वाले बापो, जरा तुम इस चीज को जहन के अंदर रखना, ये अपने बेटे के हवाले से फिक्र न करना कि बेटे मेरी बनाई हुई मिल्कियत का तू क्या करेगा, मेरे बेटे मेरे कारोबार को कितना फरोग देगा, मेरे बेटे मेरी फैक्ट्री की कितनी हिफाजत करेगा। फिक्र रखो तो इस बात की रखो कि जिस खुदा की तुम इबादत कर रहे हो, अपने बच्चों के बारे में मुतमईन हो करके मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा बेटा इल्हाद के रास्ते पर नहीं, इस्लाम पर कायम रहकर जिंदगी गुजारेगा और इस्लाम ही पर अपनी जिंदगी को खत्म करता हुआ नजर आएगा। हजरत याकूब ने यह फिक्र अता फरमाई, मा ताबुदून मिन बादी। क्या तरबियत थी कि बच्चों ने बैक वक्त पुकार उठा, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। अगर आज हर बाप ये फिक्र रखता तो बेटे के कदम डगमगाते नजर ना आते, इल्हाद की फिक्र न होती। लेकिन आज जिम्मेदारी सबसे बड़ी यह है कि हम अपने बच्चे के हवाले से, आज असर के बाद मेरे एक दोस्त बहुत दूर से तशरीफ लाए थे मुलाकात के लिए, अल्लाह ने बहुत नवाजा है उनको, वो अपने बच्चे के कारोबार की सेटिंग की गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा मेरे भाई अल्लाह ने बहुत नवाजा है, लेकिन फिक्र करो अपने बच्चे के दीन की, कि तुम्हारा बच्चा दीन पर कायम रहे, तुम्हारा बच्चा दीन न छोड़े, तुम्हारा बच्चा दीन के रास्ते से न भटके। मैंने उनको वही नसीहत की, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये फिक्र अपने अंदर पैदा करो। अर्ज ये कर रहा था, परवरदिगार ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वस्बिर वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल। इसी तरीके से आप देखें, क्या सब्र करना आसान काम है? क्या माफ करना आसान काम है? अल्लाह अकबर। दुनिया का इंसान ये तसव्वुर करता है कि माफ करूंगा तो इज्जत चली जाएगी, लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे, और मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं हुआ करती। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जरा इसका मकाम देखिए, सब्र और माफ का मकाम। कुरान कहता है, वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। आप अंदाजा तो लगाइए, ये बहुत हिम्मत वाला काम है, ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत हिम्मत वाला काम है। मक्की दौर की जिंदगी का जायजा लीजिए, मंसूबे बन रहे हैं लेकिन वो मंसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुंचते, और परवरदिगार किस वजह से मक्कारों के मक्र को जाय कर देता है और मक्र से महफूज कर लेता है। उसी को कुरान ने मेंशन किया, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के रास्ते में दीन के सबब से, अगर दीन पर चलने के एवज के अंदर कभी कोई तकलीफ आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कभी कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखें तकलीफ चंद दिनों की है, सब्र करोगे अल्लाह सारी तकलीफों को दूर फरमा देगा। आप जरा देखिए, कौन ऐसा है जो इस राह में सब्र की वादी से नहीं गुजरा, जिसे दामने सब्र न थामना पड़ा हो। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दीन के रास्ते में सबसे ज्यादा मैं सताया गया, और जो भी इस रास्ते पर चलेगा वो सताया जाएगा। अल्लाह अकबर। अहसिबन नास अन युत्रकू अन यकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ऐ
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مالی تنگی ہو اور کوئی پریشانی ہو، عزم کرو کہ جئیں گے تو اسلام پر اور انشاءاللہ مریں گے تو اسلام پر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم دی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر کے پیکر تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور رب قدیر کے فرمان پر صبر کرنے والے کا مقام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ حضور مفکر اسلام کبھی سلام کر دیں تو میں اپنی قسمت پر ناز کروں کہ حضرت نے مجھے سلام کیا۔ حضور امین ملت سلام پیش کر دیں تو میں اپنی قسمت پر ناز کروں کہ حضور امین ملت نے سلام پیش کیا۔ رئیس المفسرین سلام کریں تو میں اپنی قسمت پر ناز کروں کہ انہوں نے مجھے سلام پیش کیا۔ آپ ذرا سوچو، جب کوئی بڑا سلام پیش کرتا ہے تو آدمی اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کو کون سلام کرتا ہے؟ صبر کرنے والے کو کون سلام کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، جب کبھی تمہاری طبیعت گناہوں کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ عز و جل کی نافرمانی سے متعلق تصور کر کے کہ رب ناراض ہوگا، گناہ کرنے سے متعلق صبر کر لو کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور ایک خاص بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مزید سنتوں پر گفتگو کا وقت اب نہیں ہے، صرف 5 منٹ بچے ہیں اور مائک بند کرنا ہے۔ بس آپ کو میں بتا دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر، یہ آج یہ سنت سیکھ کر کے جاؤ، نصیحت سیکھ کر کے جاؤ۔ صبر، اپنے آپ کو روکنا، روکنے کے معنی، رکنے کے معنی میں بھی صبر ہے اور روکنے کے معنی میں بھی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روکے رکھا ہے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، اور خود اس صبر کی تعلیم اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ سنیے، بظاہر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ ایک اجتماع گاہ کے اندر موجود ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ایک عظیم سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ نے حضور سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ چلا نیکوں کے ساتھ بیٹھنا اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ خرافات کرنے والوں کے ساتھ، آوارگی کرنے والوں کے ساتھ، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ۔ ہٹاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کی صحبت سے اللہ کے ذکر کا جذبہ پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اگر ایک اور سنت نہیں بتاؤں گا تو شاید میرا ضمیر مجھے ملامت بھی کرے اور شاید میں آج کی گفتگو کا حق صحیح طور پر ادا بھی نہ کر سکوں۔ وہ سنت کون سی ہے؟ بس اسے یاد رکھیں۔ اللہ نے حضور کو پڑھایا، الرحمن علم القرآن، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے تعلیم دی حضور کو۔ کتنا پڑھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت سے فرمایا میرے محبوب اگر مجھ سے مانگنا ہے کسی چیز کے زیادہ کے سلسلے میں تو بس یہی مانگو، رب زدنی علما۔ پتہ چلا علم کی زیادتی کی دعا کرنا یہ بھی رسول کی سنت مبارکہ ہے۔ آج جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والی یہ قوم
اگر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سمجھ کر علم کے حصول کے لیے محنت کرتی تو آج ہماری قوم جہالت کی وادیوں میں اس طرح سے نہ بھٹکتی ہوتی جس طرح سے آج ہماری قوم کی پوزیشن ہے۔ ایک بڑی پیاری بات کسی مفکر نے کہی ہے، شاید کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، جب کتابیں فٹ پاتھ پر بکنے لگیں، جب کتابیں فٹ پاتھ پر بکنے لگیں اور جوتے ایئر کنڈیشن شو روم میں بکنے لگیں تو سمجھ لینا کہ علم کا زوال ہو چکا ہے۔